محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا شوہر جیسے ہی کام سے واپس گھر آیا، آتے ہی اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ میری ساس سسر سب تماشا دیکھ رہے تھے اور میرا شوہر مجھے مار رہا تھا، لیکن کمرے میں جاتے ہی اس نے مجھ سے معافی مانگی اور اس نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر تو سچا تھا، کیونکہ میری حرکت شرمناک تھی۔ میرا نام عدیلہ ہے۔ میرے ماں باپ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا ایک بھائی ایک اچھی پوسٹ پر جاب کرتا ہے۔ میری امی ایک ہاؤس وائف ہے اور میری شادی کو اب 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، اب تک میرے ہاتھ پر مہندی تک ٹھیک سے اتری نہیں تھی۔ میری ساس مجھے بہت ہی زیادہ پیار کیا کرتی تھی اور میرے سسر تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے۔ روز صبح سویرے میں سسر جی کے لیے ان کے پسند کا ناشتہ بناتی اور ان کے لیے میں ہمیشہ ان کے پسند کا ہی کھانا ان سے پوچھ کر ہی بنا لیتی تھی، اور میرے سسر کو میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بہت زیادہ پسند آتا تھا اور بہت ہی پیار سے مجھے ہر کھانا بنانے کے لیے کہتے تھے۔ میری ساس کے 2 بچے تھے اور جس گھر میں میری شادی ہوئی تھی اس گھر کی بیٹی میری گھر کی بھابھی بھی تھی، اور میرے گھر میں اب وہ بھابھی بن کر میرے بھائی کی بیوی بن کر آئی ہوئی تھی۔ میری فیملی ایک خوشحال فیملی تھی اور سب کچھ بہت ہی ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا جسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر ایک دن تھکا ہارا گھر واپس آئے۔ تب اس وقت میں اور میرے سسر باتیں کر رہے تھے۔ میں میرے سسر کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میرا شوہر کام سے آیا اور آتے ساتھ ہی اس نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ لگا دیا اور کہنے لگا، ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں کر رہا ہے، کیونکہ آج پہلی بار میرے شوہر نے اتنے غصے میں مجھے تھپڑ مارا تھا، ورنہ آج تک تو میرے شوہر نے ایک نظر اٹھا کر بھی مجھے غصے سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور آج تو میرے شوہر نے سیدھا میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میرے سسر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے، کیا ہوا عثمان؟ کیوں بدتمیزی کی تم نے بہو کے ساتھ؟ کیوں کر رہے ہو؟ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میرے سسر اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، کیوں اس لڑکی کے اوپر تو ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ اس معصوم بچی نے ایسا کیا کیا ہے؟ دیکھو کتنی بھولی بھالی ہے، کتنی نادان ہے۔ اگر کوئی بات تھی تو پہلے تم مجھے بتا دیتے۔ اس کی یہ غلطی ہے، میں خود اسے ڈانٹ لگاتا، لیکن تجھے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ کوئی بھی تجھے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں دیتا ہے، تو اس کا شوہر ہے، لیکن اس کا تو غیر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب بتا آخر ایسا کیا ہوا ہے اور تو نے اسے کیوں مارا ہے؟ تب میرے شوہر نے جو بات کہی اسے سن کر تو میں اور میرے سسر بھی بہت زیادہ حیران و پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ہم نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے اور میرے شوہر کے کان میں ایسی بھی کوئی بات آ سکتی ہے۔ تو میں اس وقت بہت ہی زیادہ ہکا بکا رہ گئی تھی، کیونکہ اتنی بڑی بات کیسے ہو سکتی تھی۔ اس لیے تو میرے شوہر نے آج مجھے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ جو کچھ بھی میرے شوہر نے کیا تھا اس میں میرے شوہر کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی، شاید اس میں میری ہی غلطی تھی۔ اسی کی وجہ سے آج میرے شوہر کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کی چھوٹی بہن روبینہ بہت ہی زیادہ پیاری تھی، خوبصورت تھی۔ وہ اتنی ہی پیاری اور خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکا اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ وہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت دکھائی دیتی تھی اور اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک سب نے سنے ہوئے تھے، اور جب میرے بھائی نے روبینہ کو میری شادی میں دیکھا تو اسے دیکھ کر پوری طرح سے وہ پاگل ہو گیا تھا اور اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، اور اس نے روبینہ کو اپنے پیار کے جھانسے میں لے کر اس سے شادی بھی کر لی تھی۔ لیکن میرے بھائی کی جاب بہت زیادہ اچھی تھی، اس لیے ہم سب نے خوشی خوشی اس کی شادی روبینہ سے کروا ڈالی تھی۔ روبینہ شادی سے پہلے بھی جاب کیا کرتی تھی اور شادی کے بعد بھی جاب پر جا رہی تھی، کیونکہ روبینہ بہت ہی زیادہ پڑھی لکھی لڑکی تھی اور بہت ہی خوبصورت اور سمجھدار لڑکی بھی تھی۔ جس آفس میں وہ کام کر رہی تھی اسی آفس میں میرا بھائی بھی کام کر رہا تھا، کیونکہ روبینہ نے ہی میرے بھائی کا پہلا کام چھڑوا کر اس کی جگہ پر اس آفس میں اسے کام پر لگا دیا تھا۔ میرا بھائی اور روبینہ ایک ہی آفس میں اچھے طریقے سے کام کر رہے تھے، لیکن روبینہ کی پوسٹ میرے بھائی سے زیادہ بڑی تھی، اس لیے
روبینہ کی تنخواہ بھی میرے بھائی سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ روبینہ کی تنخواہ سے میرے گھر کا پورا خرچہ اچھے سے چل رہا تھا، اور روبینہ کی تنخواہ سے ہی میرے بھائی نے ایک بہت ہی پیارا سا خوبصورت گھر بھی خریدا تھا۔ بہت ہی بڑا تھا، اور اس گھر میں کئی کمرے بھی بنے ہوئے تھے، اور ان کمروں میں میرے بھائی جان نے الگ الگ ٹائپ کا فرنیچر بھی بنوا لیا تھا۔ میرے بھائی کو فرنیچر بہت ہی زیادہ گھر میں پسند تھا، کیونکہ اس کے پہلے ہی بہت بڑے بڑے خواب تھے۔ وہ ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، عیش و آرام ہو، اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے، اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میرے بھائی کے لیے پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ میرا بھائی پیسہ کمانے کے لیے بہت دور دور تک نوکری ڈھونڈتا رہتا تھا۔ جب اسے اپنی پسند کی نوکری ملی تبھی اس نے نوکری پر جانا صحیح سمجھا، ورنہ کئی دنوں تک تو وہ نوکری پر بھی نہیں جا رہا تھا اور گھر بیٹھ کر عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا اور اچھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ لیکن ایک دن اس کی تقدیر اچھے سے چمک گئی تھی اور اسے نوکری بھی اچھی مل گئی، اور اس کی تقدیر تو ابھی اور بھی زیادہ چمک رہی تھی جس دن اس کی شادی روبینہ سے ہو گئی تھی۔ اس دن سے تو اس کی زندگی سنہرے تاروں سے لکھ دی گئی تھی۔ میرا بھائی بہت ہی زیادہ خوش تھا کیونکہ روبینہ کی تنخواہ بہت اچھی تھی۔ روبینہ شادی سے پہلے بھی جاب پر جا رہی تھی، اور اب تو اس نے شادی کے بعد بھی جاب شروع کر دی تھی، اور اس نے جاب پر جانا بالکل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ لگاتار جاب پر ہی جا رہی تھی۔ جب سے شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، میں نے دیکھا تھا کہ روبینہ نے گھر کا ایک کام بھی سیکھا نہیں تھا، اور اس نے گھر کے ایک کام کو بھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ اس نے آج تک کھانا بھی نہیں بنایا تھا، اور اس نے گھر کا کام سیکھنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ گھر پر 4 نوکر آرام سے لگا سکتی تھی، اور ان سے وہ سارے گھر کے کام کاج بھی کروا سکتی تھی۔ میرے بھائی کی تو تقدیر اچھی خاصی چمک اٹھی تھی۔ میرے بھائی نے اپنے گھر میں ایک نوکر بھی رکھ لیا، اور وہ نوکر ہمارے گھر کے سارے کام کاج کیا کرتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں آج میرے شوہر کو اس کے بارے میں ایسی کون سی خبر ملی جو میرے شوہر نے آتے ہی مجھے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ آج میں بہت ہی زیادہ صدمے میں تھی، دکھ تکلیف میں تھی، کیونکہ پہلی بار میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میری شادی کو اب 2 مہینے گزر چکے تھے، اور 2 مہینوں میں پہلی بار میں نے اپنے شوہر سے مار کھائی تھی۔ میں روتے ہوئے کچن میں چلی گئی کیونکہ آج مجھے بہت ہی زیادہ دکھ لگ رہا تھا۔ کچن میں میری ساس چائے بنا رہی تھی، اور میں میری ساس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے ساس کو کہا، اماں جی آپ باہر جا کر صوفے پر بیٹھ جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور میرے آنسوؤں کو دیکھا۔ میری ساس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھمایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ تمہیں میری قسم ہے 2 مہینے میں پہلی بار میں نے تمہاری آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے ہیں۔ بتاؤ بیٹا آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ میری ساس بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ شاید میری ساس کو لگ رہا تھا کہ مجھ کو کچھ ہوا ہے یا ان کے بیٹے کو کچھ ہوا ہے۔ میری ساس گھبراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہاں دیکھا تو میرے شوہر نے میرے سسر کو ساری بات بتائی، تو میرے سسر بھی غصے سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، بیٹا تمہارا بھائی سچ مچ میں بہت ہی زیادہ غلط انسان ہے۔ تمہارے بھائی کی وجہ سے آج تم نے مار کھائی ہے، لیکن اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی تو فرحان کی ہے، اس میں تمہارا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب لوگ کس چیز کی بات کر رہے تھے، اور ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ میرے شوہر نے آج مجھے مارا کیوں تھا؟ میرے سسر ایسا مجھ سے کیوں کہہ رہے تھے؟ میں بہت زیادہ پریشانی سے گزر رہی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا میں اپنے بھائی کو کال کرتی ہوں اور اس سے سارا معاملہ پوچھ لیتی ہوں کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے آج مجھے مار تک کھانی پڑ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے سب کے طعنے بھی سننے پڑ رہے ہیں۔ فرحان کو ابھی میں کال لگاتی ہوں اور اس سے پوچھتی بھی ہوں آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ دکھ اور تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، اور پہلی بار میرے سسر نے مجھے غصے سے دیکھا تھا، اور جب میرے سسر نے میری ساس کو وہ ساری بات بتائی
تب میری ساس بھی مجھے بہت زیادہ غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اب تو میں اور بھی بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی اور میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میں جیسے ہی کال لگانے کے لیے فون اٹھا رہی تھی تب میرے شوہر نے میرے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا اور کہا، تمہیں کسی کو کوئی فون لگانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں کوئی گھر سے نہیں نکال رہا ہوں یا میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، میری ہم سفر ہو۔ میں تو بس تم پر غصہ نکال سکتا ہوں کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے تمہارے منہ پر تھپڑ لگا دیے ہیں۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور زور سے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میرے سسر میرے سامنے ہی تھے۔ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی، لیکن پھر بھی میرے شوہر نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھ سے سوری بھی کی۔ عدیلہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں کیا کروں؟ آج ایک ایسی حقیقت میرے سامنے آئی ہے جسے سن کر تم بھی خود اپنے بھائی کو تھپڑ لگا دو گی اور کہوں گی اسے تو اور بھی تھپڑ لگاؤں، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ بیڈ روم کی طرف چلو، میں تمہیں ساری بات ٹھیک سے بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم سوچ لیں گے کہ آخر ہمیں کیا کرنا ہے اور اس مشکل سے ہمیں کیسے نکلنا ہے۔ تب میرے شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ روم میں لے کر چلے گئے تھے۔ مجھے انہوں نے کئی دفعہ سوری بھی کہا تو میں نے بھی انہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی میرا شوہر کبھی بھی غلط نہیں کر سکتا ہے اور میرا شوہر عثمان بہت ہی زیادہ نیک دل انسان اور رحم دل ہے۔ میرے شوہر کو جھوٹ، مکاری، فریبی بالکل بھی پسند نہیں آتی، کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں گھر کا ماحول اچھے طریقے سے دیکھ رہی تھی۔ میرا شوہر بہت زیادہ سمجھدار تھا، اپنے ماں باپ کا اور اپنی بہن کا اور اپنی بیوی کا بہت ہی زیادہ وہ خیال رکھا کرتا تھا۔ اپنی اکلوتی بہن کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ جو مانگتی اسے وہ ساری چیزیں لا کر دیتا۔ میری نند کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن پھر بھی میرا شوہر اس کے لیے ہمیشہ سے ہی کپڑے بھجواتا، اس کے لیے وہ ہر چیز بھجواتا جو اسے بہت زیادہ پسند ہو۔ میں اور میرا شوہر بیڈ روم میں چلے گئے اور مجھے بیڈ روم پر آرام سے بٹھا دیا اور کہا، جو میں کہنے جا رہا ہوں اسے تم دھیان سے سننا اور اپنے بھائی کو کال کر کے بالکل بھی مت بتانا کہ ہمیں اس کی یہ بات پتہ چل چکی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ فرحان روبینہ کے پیٹھ پیچھے روبینہ کی ایسی ایسی فوٹوز لیتا ہے اور ان فوٹوز کو باہر کے ملک میں بیچنے کا پلان بنا رہا ہے۔ روبینہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی اور اسے ماڈلنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، کیونکہ روبینہ دیکھنے میں جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی زیادہ حسین اور ذہین بھی تھی، لیکن روبینہ نے کبھی بھی ایسے ویسے گندے کپڑے نہیں پہنے تھے، ہمیشہ سے یہ اچھے کپڑے پہن کر ماڈلنگ کیا کرتی تھی، لیکن وہ بس آفس کے سلسلے میں ماڈلنگ کیا کرتی، کیونکہ وہ جس آفس میں کام کرتی تھی وہ مشہور برانڈ کپڑوں کا بہت بڑا آفس تھا، اس لیے وہ ان کے کپڑوں کی ماڈلنگ کیا کرتی تھی۔ روبینہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے روبینہ کو ہی ان کے آفس والوں نے ماڈلنگ کروائی تھی، کیونکہ روبینہ کے اوپر ہر کپڑا بہت ہی پیارا دکھائی دیتا تھا اور روبینہ کی وجہ سے ہی وہ کپڑوں کی فیکٹری بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھی، اس لیے روبینہ کو وہاں پر سیلری بھی بہت زیادہ اچھی مل رہی تھی اور روبینہ اپنے آپ پر بھی بہت زیادہ توجہ دیتی تھی۔ اس لیے روبینہ جب بھی کپڑے پہن کر ماڈلنگ کیا کرتی تو وہ کپڑا کئی گنا زیادہ قیمت سے بیچا جاتا تھا اور اس کی بھاری رقم کمپنی کے مالک کو ملتی رہتی تھی اور ان کے برانڈ کا اچھا نام بھی پورے شہر میں مشہور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس لیے روبینہ کی تنخواہ بھی اس کے مالک نے بڑھا ڈالی تھی اور اس کا وہی فائدہ اس کے شوہر نے آج اٹھایا ہوا تھا، جو کہ میرا بھائی ہے، اور اسی وجہ سے آج میں نے بھی مار کھائی تھی۔ آج عثمان میٹنگ کے سلسلے میں کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور جب اپنے دوست سے باتیں کر رہے تھے اور اس کے ساتھ کافی وغیرہ پی رہے تھے، تبھی ساتھ ہی ایک لڑکا بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا جو کہ امریکہ سے آیا ہوا تھا اور بڑے غور سے میرے شوہر کو دیکھے چلے جا رہا تھا۔ تب میرے شوہر نے اسے ایسے بڑے غور سے دیکھا۔ جب میرے شوہر نے اسے دیکھا تو میرا شوہر اسے دیکھ کر فوراً پہچان گیا تھا، کیونکہ وہ تو عثمان کا ہی بچپن کا دوست یار تھا جو کہ کافی سال پہلے امریکہ میں جا کر بس چکا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی وہیں پر رہ رہے تھے اور اس کی ایک بہت ہی
बड़ी कपड़ों की फैक्ट्री थी और उस कंपनी का ब्रांड भी बहुत अच्छे तरीके से पूरे शहर में मशहूर व मारूफ था। जैसे ही उस्मान ने अपने दोस्त को पहचान लिया, उस्मान फ़ौरन उठकर अपने दोस्त के पास चला गया और वो भी उठकर उस्मान के पास आने लगा। उस्मान जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए गए हुए थे, उस्मान ने उससे कहा कि मैं आपसे कल बात करता हूँ और हमारी मीटिंग कल हम पूरी कर लेते हैं। ऐसा कहकर उस्मान ने उस क्लाइंट को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था और उस्मान और उसका फ्रेंड वहाँ पर बातें करने लग गए थे। तब उस्मान को ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर उस्मान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और आते ही साथ उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिए। उस्मान का दोस्त भी उस्मान को सब कुछ अपने बारे में बता रहा था कि वो मुल्क में किस तरीके से अपना बिजनेस बढ़ा रहा है और किस तरीके से वो पैसे कमाता है। उसके माँ बाप के बारे में सब कुछ, अपने घर वालों के बारे में। दोनों दोस्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बातें करते करते इतनी ज़्यादा बातें हो गई थी कि इन्हें वक्त का पता ही नहीं चला था। उस्मान का दोस्त कहने लगा, यार अब तो हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं, चलो हम कहीं पार्टी वगैरह करते हैं, क्योंकि हम इतने सालों के बाद मिले हैं और मैं चाहता हूँ कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूँ। लेकिन उस्मान ने कहा, नहीं, मुझे वक्त पर घर जाना पड़ेगा। हाँ, 2 से 3 घंटे मैं लेट जा सकता हूँ, लेकिन मेरी बीवी और मेरे वालिदैन मेरा इंतज़ार करते हैं, इसलिए मेरे पास बस 2 से 3 घंटे ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब लोग मेरे खाने में तक भी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ 2 से 3 घंटे ही रुक सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रुक सकता हूँ। मेरा शोहर और उनके दोस्त पार्टी करने के लिए चले गए थे। उस्मान और उसका दोस्त पार्टी करने के लिए एक बहुत ही बड़े क्लब के अंदर चले गए थे और सारा खर्चा उस्मान के दोस्त ही उठाने वाला था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रईस था, अमीर था, पैसे वाला था और एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक भी था, जिसका ब्रांड पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ था। उस्मान के दोस्त ने उस्मान के लिए और ख़ुद के लिए एक बहुत ही महंगी ड्रिंक मंगवाई थी और दोनों ने दिल खोल कर उस दिन ड्रिंक की थी। शादी के 6 महीने से मैंने देखा नहीं था कि शोहर ने ड्रिंक की है। आज मेरे शोहर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। खुशी के मारे एक दूसरे के साथ अच्छी गपशप और बातें कर रहे थे और बातें करते करते मेरे शोहर ने पूछ लिया कि अब बता, तो किस सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ है और यहाँ तेरा पर पाकिस्तान में क्या काम है, कौन सा ब्रांड है, किस कंपनी में तू काम के सिलसिले से आया है। उस्मान के दोस्त ने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे शोहर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगा। उस्मान के दोस्त ने उस्मान को बताया कि यहाँ पर वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की है और वो खूबसूरत लड़की की फ़ोटोज़ मेरे पास आई हैं, लेकिन मैं अब वो फ़ोटो वायरल नहीं कर पाया हूँ और अब तक मैंने उस मॉडल को बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि मैं उस लड़की को एक बार फेस टू फेस देखना चाहता हूँ, एक बार उस लड़की से बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक मैंने बस उसके असिस्टेंट से ही बात की है और उसके असिस्टेंट से ही मेरी बात हो रही है। उस लड़की के साथ मेरी आज तक कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन मैंने उस लड़की के नाम पर कई सारे पैसे भेज दिए हैं, लेकिन आज तक पता नहीं क्यों उस लड़की से मेरी बात नहीं हो पा रही है और उसकी फ़ोटोज़ मेरे पास मौजूद हैं। मैंने उसके नाम पर लाखों रुपए भेज दिए हैं, क्योंकि वो मेरी कंपनी की आने वाली मशहूर मॉडल है। उस्मान के दोस्त ने उस्मान के सामने बहुत ही ज़्यादा उस लड़की की तारीफ़ कर डाली थी। कहने लगा, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हसीन व जमील है। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी हैं कि मैं उसकी आंखों में खो गया हूँ। ऐसा लगता है मैं उसकी फ़ोटोज़ बिल्कुल भी वायरल नहीं कर पाऊँगा और उसे बस अपने पास ही रख लूँगा। इसलिए तो मैं एक बार उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस लड़की को सारी दुनिया देख ले। मैं चाहता हूँ कि उसे बस मैं ही रखूँ और मैं ही उसे अपनी पर्सनल मॉडल बनाकर अपने ही पास रखना चाहता हूँ। उस्मान के सामने उस्मान के दोस्त ने उस लड़की की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर डाली कि उस्मान भी अब बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था उस लड़की को देखने के लिए, क्योंकि उस्मान ने आज 6 महीने के बाद बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी और उस्मान कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा था, क्योंकि हर लड़की का शौक़ तो हर लड़के को होता है। कोई भी लड़का खूबसूरत लड़की को देखने के लिए तरसता है। हर लड़के को ऐसा लगता है
کوئی تو خوبصورت ماڈل ہمیں دیکھنے کے لیے ملے، کیونکہ عثمان کے دوست نے عثمان کے سامنے اس لڑکی کی اتنی زیادہ تعریفیں کر ڈالی تھیں کہ وہ تعریف سن کر تو کوئی بھی لڑکا اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا۔ عثمان نے اس کے دوست سے کہا کہ میں بھی اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا دوست کہنے لگا، بس وہ میری ماڈل ہیں، میں نے آج تک یہ فوٹوز کسی کو نہیں دکھائے ہیں۔ تبھی میں نے اس کے اسسٹنٹ کو بھی کہہ دیا تھا، یہ فوٹوز بالکل بھی باہر کہیں وائرل نہیں ہونے چاہیے، یہ فوٹوز بس میرے ہی پاس آنے چاہیے۔ یہ فوٹوز وائرل ہو گئی تو یاد رکھنا، میں نے تمہیں جو لاکھوں روپے دیے ہیں وہ لاکھوں روپے میں واپس لے لوں گا، اور میں اس ماڈل سے اب بہت زیادہ پیار کرنے لگ گیا ہوں، کیونکہ یہ ماڈل جتنی زیادہ خوبصورت ہے اتنی ہی زیادہ ذہین ہے۔ اب تو عثمان سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ عثمان بار بار اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے ایک بار بس اس لڑکی کو دیکھنا ہے، اس لڑکی کی تو اتنی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے، میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تجھے کون سی لڑکی پسند آئی ہے اور تو کس لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ اور پھر عثمان نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ تب عثمان کے دوست نے بتایا کہ وہ اسی شہر میں رہتی ہے، اور اب تو میں اسے دیکھے بغیر واپس ہرگز بھی نہیں جاؤں گا، مجھے تو اسے دیکھنا ہی دیکھنا ہے، کیونکہ میں نے اس کے نام پر لاکھوں روپے بھیج دیے ہیں، کیونکہ لاکھ روپے کوئی معمولی قیمت نہیں ہوتی، لاکھوں روپے کے لیے تو اس کا ایک بار تو میں چہرہ دیکھنا چاہوں گا۔ ایسا کہہ کر عثمان کا دوست بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ تب عثمان کے دوست نے جیب سے موبائل فون نکال کر عثمان کو وہ ساری فوٹوز دکھا ڈالی۔ جس عثمان نے فوٹوز دیکھی تو عثمان کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ عثمان کے سر پر ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ پڑے تھے، کیونکہ وہ کسی اور کی نہیں تھی، وہ فوٹوز روبینہ کی تھی۔ اور جب روبینہ کی فوٹوز عثمان نے اس کے موبائل فون میں دیکھی تو عثمان کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ عثمان نے اپنے دوست کے منہ پر زوردار تھپڑ لگا دیا اور اس سے کہا، یہ لڑکی کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس کے بارے میں؟ کیا تم جانتے ہو اس کے بارے میں؟ اتنی ساری باتیں کیسے کر رہے ہو؟ تب عثمان نے جتنی بھی شراب پی ہوئی تھی، اسی وقت عثمان کا نشہ اتر چکا تھا۔ عثمان کے دوست کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے عثمان نے اپنے دوست کو اس کے ہوٹل تک پہنچا دیا، کیونکہ اس میں عثمان کے دوست کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، اور اس میں اس کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی، کیونکہ سارا قصور تو اس اسسٹنٹ کا تھا۔ عثمان نے اپنے دوست کے موبائل فون سے وہ ساری فوٹوز اپنے موبائل فون میں لی، اور اسی وقت اس کے موبائل فون سے ساری فوٹوز ڈیلیٹ کر ڈالی تھی، اور عثمان نے اپنے دوست کو وہیں چھوڑ کر سیدھا وہاں سے اسسٹنٹ کے پاس چلا گیا تھا، جس اسسٹنٹ نے لاکھوں روپے روبینہ کے نام پر منگوائے تھے۔ جیسے ہی عثمان اس اسسٹنٹ کے گھر پہنچا تو اسسٹنٹ عثمان کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا اور گھر سے باہر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس وقت عثمان بہت زیادہ غصے میں تھا۔ جیسے ہی اسسٹنٹ کو عثمان نے دیکھا تو اسسٹنٹ کے 2 کان کے نیچے لگا ڈالی تھی، وہ زمین پر گر گیا تھا، اور گرتے ساتھ اسسٹنٹ نے عثمان کے پیروں میں گر کر معافی مانگی اور کہنے لگا، اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے، اس میں سب کچھ میڈم کے شوہر کا ہی قصور ہے، یہ سب کچھ میڈم کے شوہر نے ہی مجھے کرنے کے لیے کہا تھا۔ عثمان کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ اسسٹنٹ بہت زیادہ ڈرپوک تھا، اور اسسٹنٹ کو کیا پتا تھا کہ عثمان یہی پوچھنے کے لیے وہاں پر آیا ہے، تو نے میری بہن کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ تب اسسٹنٹ کھڑا ہو گیا اور میرے شوہر سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، آپ کو ساری سچائی بتا دیتا ہوں، آپ پلیز آرام سے بیٹھ جائیں، لیکن مجھے مارنا مت۔ لیکن عثمان نے پولیس کو کال کر ڈالی تھی۔ عثمان نے بتایا کہ تجھے میں ایک ایسے کیس میں پھنساؤں گا کہ تجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا، اور یہ تو سب ڈرامہ کیوں کر رہا ہے، اور تجھے کیسے بتا میں یہاں پر کیا پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اور تو آتے ہی ساتھ ہی میرے پیروں میں گر کر معافی کیوں مانگنے لگا تھا؟ تب اسسٹنٹ نے بتایا کہ جہاں پر تمہارا امریکہ کا دوست تمہیں ملا تھا وہیں پر میرا ایک دوست بھی تھا، اور میرے دوست نے تمہیں اور تمہارے دوست کا پیچھا کیا، اور تمہاری جتنی بھی باتیں ہو گئی تھی اس نے ساری باتیں مجھے فون پر سنا ڈالی تھیں، جہاں پر تم لوگ خوب ڈرنک کر کے رہے تھے اور موج مستی کر رہے تھے۔ تب وہ فوٹوز کے بارے میں سب کچھ مجھے پتہ چل گیا تھا، اس لیے میں نے تمہارے آتے ساتھ ہی میں تمہارے پیروں میں گر کر تم سے معافی مانگنے لگا۔ عثمان نے اس اسسٹنٹ سے پوچھا اور کہا، یہ سب کچھ کرنے کے لیے تجھے کیوں
اور کس نے کہا ہے؟ تب اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ روبینہ کے شوہر نے کہا ہے۔ عثمان نے جیسے ہی اس کا نام سنا، عثمان سیدھا گھر پر چلا آیا تھا اور آتے ہی ساتھ ہی اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ میں نے اس وقت عثمان کو بہت زیادہ سمجھایا اور میں نے کہا ہم اسی وقت فرحان کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا ہے، کیونکہ مجھے میرے بھائی پر پورا بھروسہ تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کا یوں فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنی بیوی کو ساری دنیا کے سامنے نیلام کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو گھر کے اندر تو مار سکتا ہے لیکن دنیا کے سامنے یوں نیلام نہیں کر سکتا۔ میرا دل کہہ رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں میرے بھائی کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی عثمان بہت زیادہ غصے میں تھا۔ عثمان کہنے لگا ہم اسی وقت ان کے گھر چلتے ہیں۔ میں اور عثمان میرے میکے چلے آئے تھے اور آتے ساتھ میں پہلے اپنے بھائی کے روم میں چلی گئی۔ میرا بھائی موبائل فون میں کچھ کر رہا تھا اور اس میں لڑکیوں کی فوٹوز بھی تھیں، اور جیسے ہی میں نے ان لڑکیوں کی فوٹوز دیکھی تو میں نے تبھی اپنے بھائی کے منہ پر زوردار تھپڑ لگا دیے اور وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کیا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ فوٹوز جو دیکھ رہا تھا وہ آدھے ننگے کپڑوں میں لڑکیاں تھیں۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کا ہاتھ کھینچ کر اسے بیڈ روم سے باہر لے آئی اور میں نے میرے ماں بابا کے سامنے وہ ساری سچائی بتا دی جو آج عثمان نے مجھے بتائی تھی۔ عثمان کی ماں اور پاپا بھی میرے پیچھے پیچھے آ چکے تھے۔ اب میرے ساس سسر میرے ماما بابا کے ساتھ سب اکٹھے ہو گئے تھے اور سب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ تب تک روبینہ بھی گھر پر پہنچ چکی تھی۔ روبینہ سب کے چہرے دیکھ کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ روبینہ کو اس بارے میں کچھ بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ روبینہ کو جیسے ہی اس بارے میں پتہ چلا تو روبینہ چکرا کر کھا کر نیچے گر گئی تھی، کیونکہ روبینہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں فوراً کچن میں گئی اور پانی کا گلاس لے کر آئی اور روبینہ کے منہ پر میں نے تھوڑا سا پانی چھڑک دیا۔ روبینہ کو ہوش آیا۔ میں نے روبینہ کو صوفے کے اوپر بٹھا دیا اور کہا روبینہ مجھے معاف کر دو، میرے بھائی نے تمہارے ساتھ بہت بڑا گناہ کیا ہے، تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں تم سے دل سے معافی مانگتی ہوں اور میرے بھائی کو معاف کر دو۔ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں میرا بھائی بے گناہ ہے، تم میرے بھائی کو معاف کر ڈالو۔ لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ روبینہ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ روبینہ کو میں نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ تب تو فرحان خاموشی سے ہم سب کی باتیں سن رہا تھا، کیونکہ فرحان کو اب تک اس کے بارے میں کچھ بھی خیر خبر نہیں تھی۔ تب جب فرحان نے یہ سنا کہ روبینہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ فرحان نے کیا ہے، فرحان کے تو پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ تو فرحان نے نہیں کیا تھا۔ پھر یہ سب کچھ کس نے کیا تھا؟ فرحان میرے شوہر کے پاس آیا اور کہنے لگا عثمان بھائی اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے، اور بھلا میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ میرا پیار ہے، میری جان ہے، میری ہم سفر ہے، میری زندگی ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں بیوی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہوں؟ اور کیا میں ساری دنیا کے سامنے اپنی بیوی کو آدھا ننگا دکھا سکتا ہوں؟ نہیں بھائی نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مجھے بتاؤ آپ کو یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے؟ تو میں نے اسی وقت اس سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب کچھ اس کے نے کس کے کہنے پر کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ پلیز بھائی مجھے اس کے پاس لے کر چلو۔ اس کا مطلب صاف صاف تھا کہ فرحان بے گناہ ہے اور فرحان نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ روبینہ کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے اور کیا نہ بولے۔ روبینہ بھی فرحان پر پورا بھروسہ کیا کرتی تھی۔ روبینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میرا تو فرحان پر پورا بھروسہ ہے، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، میں اس پر پورا بھروسہ کر سکتی ہوں۔ عثمان اپنی بہن کے پاس آیا اور اس نے اپنی بہن کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا اور کہنے لگی اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ تو نے کیا ہے اور تیرے اسسٹنٹ نے مل کر کیا ہے، اور تو اپنے شوہر کو ہی بدنام کرنا چاہتی ہے۔ بتا تو نے ایسا کیوں کیا اور کس کے لیے کیا؟ تجھے لاکھوں روپے چاہیے تھے تو مجھے بتا دیتی، میں کہیں سے بھی لون لے لیتا اور تیرے اکاؤنٹ میں بھجوا دیتا، لیکن ایک چند ٹکے کے لیے تو نے اپنی عزت نیلام کیوں کی اور تو نے اپنے شوہر کو بدنام کیوں کر دیا؟ بتا یہ سب کچھ تو نے کیوں کیا ہے؟ عثمان اپنی بہن پر ہاتھ اٹھائے چلے جا رہا تھا اور اس کی بہن خاموشی سے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تب عثمان کا ہاتھ
فرحان نے روک لیا اور کہا، بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہم سب چلتے ہیں اور اس اسسٹنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا ہے اور اس کے کہنے پر کیوں کیا ہے، یہ سب ایک دوسرے کو تکلیف دیں۔ عثمان کو میں نے خاموش کروا دیا اور اسے کہا کہ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بھائی نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہے اور روبینہ نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یہ سب بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، اس میں ضرور اسسٹنٹ کا کوئی ہاتھ ہوگا۔ تبھی میرا بھائی اور عثمان اسی وقت اسسٹنٹ کے پاس نکل گئے تھے۔ جب بھائی اور عثمان اسسٹنٹ کے گھر پہنچے تو اسسٹنٹ کے گھر پر لاک لگا ہوا تھا اور اسسٹنٹ کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب کچھ اسسٹنٹ نے ہی کیا ہوا تھا۔ تب ہی میرے بھائی نے اسسٹنٹ کی فوٹو اپنی سبھی دوستوں کو بھجوا دی اور کہا کہ اس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے بتا دینا۔ تبھی عثمان کے فون پر ایک کال آ گئی اور اس نے بتایا کہ ابھی ہم نے اسے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تبھی عثمان نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اسے پکڑ لو۔ اسی وقت اسے ایئرپورٹ کے اوپر پکڑ لیا گیا تھا۔ جب اسسٹنٹ کو پکڑ لیا گیا تو اسسٹنٹ نے جو کچھ بتایا اسے سن کر تو فرحان اور عثمان دونوں بھی بہت زیادہ حیران و پریشان ہو گئے تھے۔ اسسٹنٹ بتانے لگا، میں تمہاری بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میں ہمیشہ سے ہی اسے چاہتا تھا کہ تمہاری بہن میری طرف دیکھے، اور میں نے تمہاری بہن کو کئی بار پرپوز بھی کیا تھا۔ اس نے کئی دفعہ مجھے غصے میں بہت زیادہ برا بھلا بھی کہا تھا۔ کئی بار تو میں نے اسے کان پکڑ کر سوری بھی مانگی تھی، لیکن میں اسے اپنانا چاہتا تھا اور میں نے اس کا آفس بھی جوائن کر لیا تھا۔ میں اس کی محبت میں اتنا زیادہ دیوانہ ہو گیا تھا کہ میرے پورے گھر میں تمہاری بہن کی فوٹوز لگی ہوئی ہیں۔ میں تمہاری بہن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ تمہاری بہن دکھنے میں بہت ہی زیادہ حسن کی پری ہے، خوبصورت ہے، اس لیے میں تمہاری بہن کے ساتھ ایک بار وہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا جو ہر لڑکا ہر لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ میں تمہاری بہن کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا تھا اور میں پوری زندگی اسے اپنا بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن جب میں نے تمہاری بہن کے آگے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے صاف لفظوں سے منع کر ڈالا تھا۔ اگر اس سے زور زبردستی کرتا تو تمہاری بہن میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیتی اور مجھ سے ہمیشہ ہی غصے میں بات کیا کرتی تھی، لیکن میں ہمیشہ اس سے سوری کرتا رہتا تھا۔ لیکن اب میرے دل میں اس کے لیے نفرت پھیلنے لگی تھی اور مجھے بس بدلے کی آگ ستا رہی تھی، اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے بدلہ کیسے لوں۔ تب میرے دل و دماغ میں ایک ایسا پلان آیا اور میں نے روبینہ سے بدلہ لینے کا ٹھان لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ روبینہ اگر میری نہ ہو سکے گی تو وہ کسی کی بھی نہ ہو سکے گی، اس لیے میں نے یہ پلان بنا لیا تھا۔ ایک دن میں روبینہ کو پرپوز کرنے کے لیے بہت ہی نارمل کپڑوں میں اس کے کیبن میں چلا گیا تھا، کیونکہ روبینہ کو سبھی لوگ نارمل کپڑوں میں بہت زیادہ اچھے لگتے تھے۔ جیسے ہی میں کیبن میں گیا تو میں نے دیکھا کہ روبینہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہے، اور وہ فون پر فرحان سے ہی یقیناً بات کر رہی تھی اور تم سے پیار بھری باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ تم سے آئی لو یو کہہ رہی تھی، اور تب وہ کہہ رہی تھی کہ شادی پر کون سا میں ڈریس پہنوں، اور ایسے میں وہ ساری باتیں کیے چلی جا رہی تھی۔ وہ سن کر تو جیسے میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اسے دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے ہی رہوں گا، اور جب وہ ذلیل ہو جائے گی تب وہ تمہیں چھوڑ کر میری ہو جائے گی۔ میں نے اسی وقت اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تو اپنا پلان کامیاب کر کے رہوں گا جب اور اسے پرپوز کرنے پر مجبور کر دوں گا کہ وہ خود آئے گی اور مجھ سے شادی کا ہاتھ مانگے گی۔ اتنا لمبا چوڑا پلان اس اسسٹنٹ نے بنایا ہوا تھا، اور اس نے دھوکے سے روبینہ کا نام لے کر روبینہ کے نام پر لاکھوں روپے بھی منگوا لیے تھے، اور روبینہ کے بنا پوچھے ہی روبینہ کے فوٹوز بھی امریکہ والے فرینڈز کو بھیج ڈالے تھے۔ جو لاکھوں روپے آئے تھے وہ کمپنی کے نام پر ہی آئے تھے۔ وہ لاکھوں روپے اس اسسٹنٹ نے کب نکال کر اکاؤنٹ میں ڈال لیے تھے، اس لیے روبینہ کو اس پیسوں کے بارے میں کوئی بھی خیر خبر نہیں تھی۔ اور آج جب عثمان اپنے دوست کو ملا تو اسے ساری بات پتہ چل گئی تھی۔ اس وقت عثمان نے اس اسسٹنٹ کو اتنا پیٹا کہ اس کے ناک اور منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، اور اسی وقت فرحان نے بھی اپنا ہاتھ خوب صاف کر لیا تھا، اور فرحان نے بھی اس اسسٹنٹ کو خوب مارا پیٹا اور اسے سیدھا پولیس اسٹیشن میں لے کر چلے گئے تھے۔ جب اسے
پولیس اسٹیشن میں لے کر چلے گئے تو وہ لاکھوں روپے بھی وہاں سے اس کے اکاؤنٹ سے نکال لیے گئے تھے اور عثمان کے دوست کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے بھجوا دیے گئے تھے۔ عثمان نے فوراً اپنے دوست کو کال کی اور دوست کو پولیس اسٹیشن میں بلا لیا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں سب لوگ جمع ہو گئے تھے۔ وہاں پر روبینہ بھی تب تک آ چکی تھی۔ جب عثمان کے دوست نے روبینہ کو وہاں پر دیکھا تو وہ پوری طرح سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اچھا تو تم وہ ہو، تمہارا نام روبینہ ہے، میں نے لاکھوں روپے تمہارے نام پر بھیج دیے ہیں۔ تب عثمان نے ساری سچائی اپنے دوست کو بتا دی تھی۔ عثمان کے دوست نے روبینہ سے بھی اسی وقت معافی مانگی اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں بہت ہی زیادہ غلط سوچ رہا تھا، کیونکہ اسسٹنٹ نے فوٹو ایڈٹ کر کے عثمان کے دوست کو بھجوا ڈالی تھی۔ دوستو، ہمیشہ سے ہی الرٹ رہنا چاہیے، بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جس پر ہم بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، ہمیشہ سے وہی انسان ہمیں دھوکہ بھی دے دیتا ہے۔ میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ ہر شوہر کو اپنی بیوی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کوئی بھی بات کرنے سے پہلے جانچ پڑتال کر لینی چاہیے اور پھر اس کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کچھ غلط ہونے سے پہلے ہی عثمان کو ساری بات پتہ چل گئی تھی اور عثمان کی بہن بدنام ہونے سے بال بال بچ چکی تھی۔ آج میری فیملی بدنام ہونے سے بچ چکی تھی۔ آج میں، عثمان، میرا بھائی، ہم سب لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔